سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کے اندر ایک اللہ نے اور صفت رکھی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹس، عادات۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بآسانی کسی چیز کی بھی عادت پیدا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں مختلف انسان کی مختلف عادات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ضروری کہ کوئی بہت ہی بڑی قسم کی عادت ہے، لیکن لگتی چھوٹی ہیں لیکن ہوتی عادت ہے انسان کی۔ جیسے کہ ایک انسان کو عادت پڑ گئی ہے صبح اٹھتی سب سے پہلے میں چائے پیوں گا، تو وہ عادت بنتی ہے اس کی پکی گتی پہ، اور صبح اس کو اگر چائے نہ ملے سیدھا اٹھے گا سب سے پہلے کپ چائے کا بنائے گا۔ سارے دن کے جو اس کا فریش ہونا جو ہے نا، اور اس کا دماغ تر و تازہ ہونا ہے، وہ ایک کپ چائے صبح کی ہوگی۔ اور اگر صبح کی چائے اس کو نہ ملے تو سارا دن اس کا بیکار جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بات نہیں، دوپہر کو پی لو چائے، نہیں، اس کی عادت بن گئی۔ سیدھا بیٹھ سے اٹھتے، بعض لوگ اس کو بیٹھ ٹی کہتے ہیں، اٹھتے بس سب سے پہلے چائے کا کپ۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے کسی کو پڑی سگریٹ کی عادت پڑی، سگریٹ میں کیا ہے، کچھ بھی دھواں ہے، اندر آدمی دھواں نکالتے رہتے ہیں، بس اس کو عادت ہے صبح سب سے پہلے اٹھتے میں نے نا سگریٹ پینی ہے، نا میرا دماغ خراب ہو جائے گا، مجھے چکر آ جائے گا۔ ہوتا بھی ایسی ہے، عادت بن گئی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی عادت انسان کی بن جاتی ہے، جس قسم کی عادت ڈالیں پورے دن میں چلتی ہے۔ کسی کو دوپہر کی کوئی عادت ہے کہ بس اس وقت میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، تو اس وقت اس کو چیز نہ ملے تو بہت سخت پریشان ہوتا ہے، بھائی مجھے نہیں۔ رات کی بھی عادت تو بہت اکثر لوگوں کو ہے، رات کی عادات کا پیدا کرنا۔ مختلف اپنے اپنے ٹیسٹ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جب تک میں ڈرامہ نہ دیکھوں مجھے نیند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے فلاں پروگرام نہ دیکھوں نیند نہیں آتی، فلاں چیز میوزک کی نہ سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ ذوق ہے اپنا اپنا۔ واقعی وہ ایسی حال ہوتا ہے ان کا کہ جب تک وہ فنکشن نہ کر لیں، جن کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ان کی اس کا کام کے لیے، تو ان کو نیند نہیں آتی۔ کسی عادت ڈال لے گی بس سوتے میں دودھ پینا ہے، تو دودھ پیے نیند ہی نہیں آئے گی۔ مجھے یاد ہے کہ گیا تھا پاکستان، کس صاحب کہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ تو دودھ آتے ہیں نا دینے کے لیے، لوگ دودھ اتفاق سے ان کا نہیں آیا، تو بس انہوں نے رات کو عادت ہے دودھ پینے کی، رات کے 12-1 بجے تک، وہ کراچی کی بات ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ دکان کھلے تو مجھے دودھ ملے، ہاتھ میں اس نے برتن پکڑا ہے دودھ کا۔ آدمی سے تبھی دیکھیں کیا بات ہے، کہتا نہیں میں دودھ تو میں کہیں سے ملے، یہ تو بس کہیں نہ کہیں سے اس نے دودھ کو نکالا اور ڈال کے پیا تو سکون ملا اس کو۔
تو یہ بھی عجیب چیز ہے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے انسان کے اندر، اس کو سکون نہیں ملتا ہے. اور کسی کو اور بھی یہ عادت ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب تک میں اپنا ذکر پورا نہ کر لوں مجھے مزہ نہیں آتا. یہ بڑی خوبصورت عادت ہے، ہوتا ہے ایسا الحمدللہ. جس کو یہ عادت پڑ جائے جب تک میں اپنے وظیفہ کو پورا نہ کر لوں تو اس کو بھی چین نہیں آتا. سب کو عادت پڑ سکتے تو یہ بھی پڑھ سکتے نہیں، پڑھ سکتے پڑھتی ہوگی لوگوں کو. اس کی عادت ہے کہ شام رات کو سونے سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے. اپنا اپنا ذوق ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کو یہ عادت ہے جو میرا وظیفہ ہے میرے شیخ نے دیا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو میں پورا کر کے سوں گا رات کو. اور یہ عادت جو ہے الحمدللہ عادت ہے، اس نے کس طرح ڈالی. اس عادت پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی خوشخبری انسان کو دیتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے. بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسان رات کے سوسے میں جانے سے پہلے موت کے منہ میں جاتا ہے انسان رات کو، اور اس کی عادت بن گئی ہے کہ میں اپنے وظیفے کو پہلے پورا کروں. اس وظیفے کو پورا کر کے اللہ اپنے بستر پہ لوٹا. تو جب یہ عادت پڑ جائے انسان کو اور وہ محسوس کرنے لگے کہ جیسے چائے والا محسوس کرتا ہے سر میں درد ہو گیا فلاں محسوس ہو، اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ چین نہ آئے اس کو جب تک کہ وہ اس اپنے وظیفے کو پورا نہ کرے. جب یہ انسان کی حالت ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے اس آدمی کو تصوف کے اندر. وہ خوشخبری کیا ہوتی ہے اس عورت اور مرد کے لیے؟ یہ نہیں بھی کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، کبھی کوئی مہمان آ گیا کچھ مزہ آ گیا فلاں. بے شک رات کے 3 بج جائیں اس کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہ آئے. عادت جو بن گئی، جس کی بن جائے ایسی عادت، یہ اگر بنائیں، یہ تو عادت ہے نا. اس کا تعلق اتنا ہو گیا اس وظیفے سے اس ذکر سے، جس طرح چائے والے کا تعلق ہے اس کو سر میں درد ہے تو اس کو بھی مزہ ہی نہیں آ رہا. کہتا یار مہمان تھے ابھی 2 بجے گئے تھک گیا ہوں، اور اس تھک میں لیٹ گیا بستر پر، لیکن اس کو نہیں مزہ آئے گا، بے چین رہے گا. صحیح ہے. تو یہ کیفیت انسان کی ہو جائے، اتنا تعلق جڑ جائے اس کا اپنے وظیفے کے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ، تو یہاں پہ خوشخبری ملتی ہے بہت زبردست. خوشخبری کیا ہے تصوف میں؟ کہ وہ مرد وہ عورت جس کا حال یہ ہو جائے کہ اپنے وظیفے کے بغیر اس کا کیفیت بدل جائے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ ذکر جو ہے راسخ ہو گیا، پیوست ہو گیا، جم گیا اس کے قلوب کے اندر اللہ کا ذکر. الحمدللہ یہ نشانی جم گیا وہ ذکر. اور یہ بہت بڑا مقام ہے تصوف، بہت بڑا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو جم گیا ہے اس کا، آگے تھوڑی سی میں ایکسپلین کروں. یہ کہ اس کا تعلق جو ہے اس بندے کا اب ڈائریکٹ اپنی روح کے ساتھ ہو گیا، اور روح کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، فرینڈشپ ہو گئی، پکی فرینڈشپ. اب وہ اس کی ڈیمانڈ کو سمجھتا ہے. وہ جو بے چینی ہے کس وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ بھوک لگتی ہے ہمیں تو کس کی ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں؟ جسم کی. مانگ رہے ہیں جسم، کھانا دو کھانا دو، بھی کھانا، ڈنر کا ٹائم ہو گیا، لنچ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیفیت بدلتی. بعض تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں بھوک سے، برا حالت ہے، ابھی بھوک لگی ہے مجھے، سخت بھوک لگی ہے. یہ کون ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ چیز؟ اس سے انسان کا جسم کر رہا ہے. اور جسم کی اس کی اتنی پکی دوستی ہوتی ہے، فوراً تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کھانا ملے اور میں اس کو بھروں پیٹ کو اور سارا میرا کام بن جائے. یہ جسم کی اور دوستی اس کے ساتھ پرانی چلتی ہے، چل رہی ہے، سب کی چل رہی ہے. لیکن یہ منفرد ہے، یونیک چیز یہ ہوئی ہے کہ جس روح کو بھولا ہوا تھا اس کے ساتھ اتنی زبردست دوستی ہو گئی ہے کہ وہ جسم والی بات جو تھی وہ ختم، بلکہ جب روح بھوکی ہوتی ہے تو اس کو غذا دیتا ہے، فن غذا دیتا ہے. سمجھتا ہے کہ اب روح جو ہے میری غذا مانگ رہی ہے، اور جب تک میں اس کو غذا نہیں دوں گا یہ مجھے سونے نہیں دے گی اور آرام بھی نہیں کرے گی. تو وہ پھر اٹھ کر اور اس کو اپنے فرد کو اپنے وظیفے کو پورا کرتا ہے جب الحمدللہ، تو روح کو سکون مل جاتا ہے کہ مجھے غذا مل گئی.
تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دوستوں کہ انسان کی یہ عادت بن جائے کہ جو اس کو اللہ کی طرف سے وظائف ملے ہیں، اللہ کی طرف سے ملتے ہیں نا، جو اللہ نے اس پہ عنایت کی ہے، ذکر اذکار کی، جو کچھ بھی اس کو ملا ہے اس کو یہ ضائع نہ کرے، ضائع نہ کرے، کیونکہ جس طرح اس میں خوشخبری ہے الحمدللہ اور اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اس پر، بڑا انعام دیکھیں آپ، تو اسی طرح جو ہے اس میں پھر نقصان بھی انسان کا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نقصان۔ میں کیا بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ہر انسان سے واقف ہے کیونکہ وہ اپنی نوعیت کی بہت عظیم بزرگ تھے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور اور معروف بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے منفرد بزرگوں کے اندر ہیں، کیونکہ ان کا مقام بھی بلند اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو اور فقیری کو بہت کچھ قربانیوں کے بعد دیا تھا۔ ظاہر ہے جب انسان قربانی کے بعد چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشہور اور محبوب بھی اس نے بنا لیتا ہے اور پسند اتنا کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے، میں ایسے کیسے کروں، میں ایسے کیسے کروں، تب تمام مجبوریوں کو توڑ کر، تمام زنجیروں کو نفس کی توڑ کر وہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے بہت بڑا امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسے بھی ایک ہستی آپ کے سامنے لگی ہے، جنید جمشید نام تھا اس کا، شاید کیوں اتنا مشہور ہو گیا، میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ ایک بہت بڑی فائٹ کی تھی۔ ایک طرف اس کی اور مشہوری تھی گانے بجانے میں اور جو دنیا داری کے اندر مشہوری تھی، اس نے اس کو ختم کر کے اللہ کے راستے کو اختیار کیا۔ تو حالانکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی چیزیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اس نے میرے راستے پہ چلنے کے لیے کتنی بڑے نفس کو اپنے مارا ہے اور کتنی خواہشات کو ختم کیا ہے، پورے خواہش کو اس نے مٹا کر کے، اور بالکل اپوزٹ لائن ہے نا یہ تو، اللہ کی طرف چلے جانا۔ تو جو ایسا انسان الحمدللہ اپنی خواہشات کو اور اپنے جو ہے نفس کی جو باتوں کو، ڈیمانڈ کو ختم کر کے اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کی قدر کو بناتے ہیں اور اسی قدر اس کو بلند فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہاتھ چار جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہم کریں گے، ہے نا دنیا کے اندر سے، اور بڑے مشکل دھکے کے ساتھ، نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، اور وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے ایکسکیوز کر رہے ہیں۔ پھر کبھی زندگی کسی دوڑ پہ، کسی موڑ پر وہ آ گئے سائڈ پہ، تو وہ تو پھر وہی مقام ہوا نا جیسا عام لوگوں کو ہوتا ہے، توبہ کی اللہ نے اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن این پرائم پہ آ کر جو اپنے جوانی کے اندر الحمدللہ، ہر جوانی توبہ کر تم شیبہ پیغمبری، یہ فارسی ہے مقولہ ہے، یہ جو جوانی کے اندر اپنی خواہشات کو مارتا ہے، یہ تو کام نبیوں والا ہے، پیغمبر والا کام ہے۔ اتنا بلند اس نے کیا اپنے نفس کو، سارا جو ہوتا ہے جوانی ہوتا ہے سارا کچھ، جب شادی بھی نہیں ہوتی، جوانی ہوتی ہے، بدماشیوں کے روج ہوتے ہیں، سب کچھ کے سامنے موجود ہوتا ہے، یا ایسے بعض انسانوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جناب اللہ وہ اس کو ترک کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے آدمی کو، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا، جتنا بڑا وہ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور رسک لے گا، آگے بڑھے گا اور قوت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح بلند فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جتنے مشہور و معروف بزرگ ہیں، انہوں کو کتنا بڑا مقام ان کو ملا اور درجہ ان کو دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، بہت بڑی قربانی تھی ان کی، جو عام بہت کم نظر آتی ہے، تصوف کی دنیا میں آپ کو بہت کم نظر آئے گی یہ قربانی ہے، لیکن بہت کم نظر آئے گی۔ یعنی ایک آدمی کو فقر ہے، فقیر بننا تو مشکل آسان ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پہلے فقر میں ہے تو اللہ کے لیے اور فقر اختیار کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جو شہنشاہ ہو وقت کا، بادشاہ ہو، سلطنتیں ہوں، شہزادیاں ہوں، رانی ہوں، اور کتنے بڑے بڑے محلات ہوں، آسائش ہو، آپ سوچیں ہم تو ایک بیڈ نہیں چھوڑتے صبح، ایک بیڈ نہیں ہوتا نیا بیڈ، اس پہ ایک ہم نے جو کوئی ڈالا ہوتا ہے نیا، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا کہ یار اٹھ کے کیسے اللہ کا ذکر کریں۔ دوسرے مسجد کے کنارے پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہیں سے سوئچ لگا کے سن لیتے ہیں، وہاں جانے کا کیا فائدہ، ثواب تو یہاں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن جس نے اپنے نفس کو مار کر قدم بڑھائے، سردی میں نکلا، گاڑی سٹارٹ کی، وہاں پہنچا، درجہ بلند ہو گیا اس کا. اب کوئی آپ میں کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، ظاہر درجے برابر تو نہیں ہو سکتے. ایک تو اڑ کے آ گئے یہاں سے، الحمدللہ ثواب تو مل رہا ہے، لیکن ایک بیچارہ بہت دور سے آیا ہے، ایک کوئی اپنے جلدی سے کام چھوڑ کے آیا ہے، ایک کوئی وہ مصروفیت کو چھوڑ کر آیا ہے. تو فاصلے تو ساری دنیا کے اندر ہیں الحمدللہ. تو اگر آپ اللہ کے نزدیک کتاب کھلے گی کہ سب نے ذکر کیا ہے، کہ سب نے کیا ہے، لیکن اس نے جو کیا بڑا پیارا کیا ہے، کیونکہ اس نے قربانی دی ہے، بہت کچھ سوچ کیا ہے، یہ بہت راستوں کو چھوڑ کے ہے، یہ تو نکلا چلا آ رہا ہے. تو قابل تحسین وہ شخص اللہ کے نزدیک. اور ساری زندگی جس کی ایسے گزر جائے الحمدللہ، اللہ کے ہر قدم پہ قربانی قربانی قربانی، سیکریفائس، کہیں نفس کے ساتھ مناسبت نہیں ہو رہی اس کی، سبحان اللہ، کسی جگہ ہی مناسبت نہیں چل رہی اس کی، چھوٹا ہی ہو بڑی، ہر خواہش کے خلاف چل رہا ہے نفس کے، اللہ کے راستے کی طرف چل رہا ہے، وہ بلند ترین انسان بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک. ایک سوچ ہے انسان کی. یا تو اٹک گیا، ٹھیک ہے، بہت سے ٹکنے کی داؤ ہے شیطان کی، پہ فرض تھوڑی ہے، قصوری تھوڑی ہے، اور آج نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، چلو آج ہی کا وظیفہ چھوڑ دیں، کیا ہو جائے گا، چلو یار لیٹ جاؤ، بس گیا. یہ ایک گیم ہے تھوڑی سی، کہتے کیوں لیٹ جاؤں، میں کیوں چھوڑ دوں، میں کیوں نہ آج جاؤں ذکر پر. اللہ نے کون کر رہا ہے ذکر؟ جب اللہ تعالیٰ ایک محفل کا انتظام کر رہے ہیں، پیچھے کتنی دور کر رہے ہیں، اور میرے دل کی مناسبت ہے اس محفل سے، اور الحمدللہ منڈے کی بھی ہو رہی ہے، سیٹرڈے بھی، تھرسڈے بھی، کیوں نہ میں جاؤں. جتنی زیادہ انسان ان مجالس میں قربانی دیتا چلا جائے گا اتنی بڑھتا چلا جائے گا. ایک کہ جی میں تو منڈے کا، ٹھیک ہے منڈے کا ثواب، کہ جی میں تو ٹیوزڈے کا ثواب، کہ سارے پہ ایسی پابندی رکھوں گا اور نفس کو ختم کروں گا، ساروں پہ ایسی پابندی کروں گا، کیونکہ یہ صف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، صبح بھی شام بھی، تو اس کا رتبہ بہت بلند ہوگا، ہے نا صحیح. یہ سب ہمارے سامنے ہے، عادات انسان خود بناتا ہے، یہ عادت ہے. اس وقت آپ نے عادت ڈال لی کہ میں نے جناب جا کے ذکر کرنا ہے، میں نے، اب آپ کی عادت پڑ گئی، اس عادت کے آگے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ٹائم چینج ہو گئی، کہیں 7:45 ہے، کہ 9 بجے 7:45 ہے. اب نفس آتا ہے اس پر، یار 7:45 تک یہ ٹائم نہیں، ہم یا چلو 7:45 میں ہو جائے. نفس کو کنٹرول اس نے کیا، اس نے پہلے اپنے ویسے کام کر کے کیا، دل بے چین ہوتا ہے میرا، یار وہاں ذکر ہو رہا ہے میں نہ جاؤں. اب اندر کی عادت ہے نا انسان کی، جیسے چائے کے لیے ہوتا ہے، اس کو دل بے چین ہو رکھے، میں جاؤں، اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہے، تو یہاں پھر خوش ہوتے اللہ کی طرف سے کہ تیرے دل میں میری یاد راسخ ہو چکی ہے. اب ہم ان چیزوں کو ٹٹولنا چاہیے نا، تلاش تو کریں، سرچ کریں کہ یہ میرے کیفیت پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ جب دل کی آ گئی، جب دل نہیں، ڈیمانڈ میری روح کی کیا ہے، اگر ڈیمانڈ بن گئی روح کی، مجھے چاہیے اور ڈیمانڈ کر دی روح الحمدللہ، تو سمجھو بڑی کامیابی اس شخص کی، اللہ نے فضل فرما دیا اس کو. بس ذاکر ہے اللہ کی کتاب میں کہ روح کو خوراک پہنچا رہے ہیں اپنے معاملات پر، اور قربانی دے رہے الحمدللہ. بس یہ نہیں ہم یہاں ہیں، ہم اس ملک میں، ہم اس ملک میں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. اللہ کی نہیں چیز، اللہ بہت خبیر اور بصیر ہے. جب کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کبھی یہاں بھی ہوگا، کبھی وہاں بھی ہوگا، کبھی اس کے یہ حالات بھی ہوں گے، کبھی وہ حالات بھی ہوں گے. اللہ تو جاننے والے ہر چیز. کبھی میں اس کو دولت کے چکر میں پڑا دوں گا، کبھی اس کو فقیری کے چکر میں دے آؤں گا، کبھی اس کا کوئی معاملہ پیدا کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ جو ایک چیز اس کو مقرر کی ہے، ذکر سینٹر پوائنٹ، کہ ان تمام حالات کو چھوڑتا ہوا انسان پہنچ رہا ہے اس تک، اس کی روح مانگ رہی ہے اس کو، اور اپنی روح کو وقت پہ وہ چیز پہنچا رہا ہے، اس کی دوستی ہو گئی روح سے، الحمدللہ کہتا ہے یہ راسخ ہو گیا. پھر خود پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، ذاکر ہو گیا الحمدللہ. ابراہیم ادم اتنے بڑے انسان تھے، اتنی مشہور نہیں کوئی، اب کچھ چھوٹا آدمی تو نہیں تھا نا. آپ سوچیں ہمارے اس کا یہ حال ہے، ہم اپنا سوچیں. تو ایک دفعہ پوری حیات میں کتنی بڑی قربانی ان کی آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہاں سے کہاں اللہ تک پہنچے. ایک رات اپنا وظیفہ جو تھا، ورد جو تھا، وہ نہیں کیا. اب ان کے نزدیک کیا تھا بھائی، آپ سوچیں. بس میں تو یہ بہت ذکر کرتا ہوں، 5 مجلس میں جاتا ہوں، صبح شام بھی ذکر ہو رہا ہے، چلو آج یار بس آنکھ مار لیں، نیند کے قلبے کے اندر چلے گئے. اب یہ سوچے، سالک سوچے، کیونکہ تزکیہ کی منزل ہے، ہمیں یہ سوچنی ہی بات ہے. سوچیں یہ راستہ جو ہے نا بھائی، یہ ایک ترتیب والا راستہ اللہ تک پہنچنے کا. آدمی محنت بھی کرے، اور جب وہاں آخر میں اٹھے تو سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا، نہیں تیرا کوئی چل بھاگ جا،
فائدہ کیا ہوا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے یہ کام. جب دل کیا، جب دل نہیں کر لیا. چھوڑنا چاہے تو 3 دن 4 ہفتے نظر نہیں آتا، 6 ہفتے نظر نہیں آیا، رخ ہی پھیر گئے. پتہ چلا کہ چلے تو نہیں گئے، بھاگ تو نہیں گئے، پھر آگے بیٹھ گئے، پھر 2-3 دن شروع ہو گئے. یہ تو کھیل ہے، استہزاء کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. یہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی بات ہے. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی باتیں تو نہیں ہے نا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس جگہ پر موجود ہے، اس وہاں پر ہو، اور ایک چیز ایسی ہو رہی ہو جو روح کی ڈیمانڈ ہے، اور روح اس کو مجبور نہ کر رہی ہو کہ تو اس مجھے غذا دے، تو انسان بیکار ہے. روحی مر چکی، اس کی مردہ ہے، اس کو کیا مل سکتا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ہے سبجیکٹ جو اصل میں ہمیں دیکھنے والی چیز ہے. اپنے آپ اپنا ہم البم نہ بنا لیں گے بس ہم بہت کامیاب ہیں، ہم بہت صحیح چل رہے ہیں، فلاں چل رہے ہیں. یہ چیز ایسی نہیں ہے، کل کو پچھتانا پڑے گا. کیوں؟ ایک ورد چھوٹا ان کا، دیکھیں جیسے ورد چھوٹا، اب کتنے مقام کے بزرگ کیسی عبادات اور کیسے مجاہدین کے ہوں گے. فرمایا ورد چھوٹا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی، میرا باطن جو تھا مقدر ہو گیا. مقدر سمجھتے ہیں؟ جیسے ہوتے ہیں نا، آپ صبح اٹھیں، فجر کی باہر دیکھا تو فوگ چھائی ہوتی ہے نا، سب چیز چھپی ہوتی ہے، اس میں نہیں چھپی ہوتی. اس کو کہتے ہیں مقدر ہو جانا. ہر چیز چھپ جاتی ہے، فوگ چھا جاتی ہے اندر، بالکل جیسے ڈف نہیں ہوتا اندر. جیسے آپ دیکھتے ہیں فوگ میں نظر آتی ہے کوئی چیز نہیں، کوشش کرتا ہے آپ جائیں میں نکلوں تو، لیکن وہ فوگ میں کچھ مسٹ ہوتی ہے، ساری فلائٹ رک جاتی ہیں، گاڑیاں رک جاتی ہیں، اعلان ہوتا ہے، بیڈ ویدر ہوتا نہیں، اتنی خطرناک ہے. ان کا کیا ہوا؟ اندر سے سارا باطن جو تھا مقدر ہو گیا، فوگ چھا گئی پورے باطن پہ. اتنے بڑے مقام کا آدمی بتا رہا ہوں آپ. اب ہمیں کبھی دھوکہ ہے، چل یار کیا ہے کہ تم ذکر چھوڑے نا، صبح کا کیا فرق پڑتا ہے، شام کو چلے جائیں گے. پھر تیری ایسی مار کھا گیا نفس سے، ساری زندگی میں ضائع کر رہا ہے. دیکھا آپ نے، ایسی ہے یہ لائن. کھیل تو نہیں ہے نا بھائی. پانا کس کو چاہتے ہیں ہم؟ قرب الہی. سوچ منزل کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیں اللہ کا قرب، جس میں اللہ کی طرف سے خود آوازیں شروع ہو جائیں کہ اے مخلوق، اے کائنات سنو، یہ میرا دوست ہے. اس منزل کے سوار ہیں ہم دوستوں. کوئی مشکل نہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز ہے، خالق مالک ہے، نام لے کے وہ فلاں اعلان ہو رہا ہے پوری کائنات کے اندر، ہوشیار خبردار، اس سیدان سے خبردار رہنے اس آدمی سے، یہ میرا دوست ہے. مجھے بتائیں کون اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے مخلوق میں؟ کون اس کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ اعلان کر دیا پوری دنیا کائنات میں، مخلوقوں میں اعلان ہو گیا کہ میرا دوست. اس کی منزل کے لیے ایسا کام چلتا ہے؟ کبھی نہیں. مرد بننا پڑتا ہے، رجال. حسرے نہیں چلتے ہیں، کرنے والے لوگ نہیں چلتے ہیں، اس میں مرد چلتے ہیں. نہیں یہ مجبوری تھی جی، فلاں ہو گیا تھا جی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. نہیں بالکل نہیں، ہر پکا ٹھیک ٹھاک. ان سے بھائی ورد جو رہا، پہلا کام تو ایک اندر ہی ختم ہو گیا نا ان کا. تو ہمارا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو کبھی آ گئے، کبھی بھاگ گئے، کبھی صبح اپنا وظیفہ کر لیا، کبھی نہیں کر لیا، کبھی ہوا ہے وہ پورا، کبھی نہیں ہوا. وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ اللہ پاک نے جو وظیفہ دیا ہے پورے دن کے پورے کر کے سوئیں گے انشاءاللہ، تب تک کام بنے گا. تو کہنے گا اس کے بعد کیا ہوا؟ باطن مقدر ہو گیا میرا. اور سبحان اللہ، اس کے بعد جو سزا مجھے ملی، اللہ اپنے ایک بلی کو سزا دے رہے. سزا کیا ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غنودگی مجھ پہ طاری کر دی، ایسی نیند طاری کر دی کہ میرے فرائض ہی ختم ہو گئے اس دن کے. یہ تو موت ہے ایک انسان کے لیے، ایک اتنے بڑے انسان کے لیے کتنی بڑی موت ہے. فرائض ضائع ہو گئے، فرائض ضائع ہو گیا. ان کی باطن سے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ابراہیم، تعلق تو اتنا بڑا تھا نا کہ ابراہیم بندے ہو جاؤ. بندے ہو گئے میرے تو راحتوں کے مزے اٹھاؤ گے تم. یہ پریڈکشن دی. بندگی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ تو اپنے نفس پر چل. بندگی کا تعلق یہ ہے کہ جیسے اللہ کہے ویسے چل. بس نیند آ رہی آتی رہے، لیکن اللہ کو میں جاگنا ہے تو جاگنا ہی پڑے گا.
یہی کہہ کہ نیند آ رہی ہے جناب آج کا وظیفہ چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے، وظیفے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک روح ہے پورے تصوف کی، اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس پہ کمپلیٹ طور پر ایک پوری استقامت کے ساتھ کسی چیز پہ راستے پہ نہیں چلیں گے تو اتنا بڑا آدمی دیکھیں کتنے بڑا مقام کے آدمی تھے، ان کا ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، چھوٹے آدمی تو نہیں تھے، نماز ختم کرا دی، ان کی فرائض ختم کرا دی، اندر سے مقتل کر دیا اللہ پاک نے، اندر سے یہ بھی کہہ دیا جہاں اعلان ہوا تھا یہ اعلان کہہ دیا تو بندہ بن، رات ختم ہے، کوئی سکون نہیں مل سکتا تجھے کسی حالت میں، کیا حال ہوا انہوں نے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسی لائن پر تھے۔ اور یہ آدمی کتنے بڑے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، میں نے آپ کو بتایا اتنی بڑی سیکریفائس کی انہوں نے، قربانی دی، تو اللہ اولیاء اللہ کے اندر ایک خاص مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، کنواں تھا اور اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ہوا، تو ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا غور سے ایک فقیر کو بیٹھے، غور سے دیکھا یہ تو بادشاہ وقت تھا، دیکھتا رہا، کہتے آپ ابراہیم ہیں؟ کہتے ہاں، تعجب کہ میں وہی ہوں، کہتے یہاں ہنسا پہلے کہنے کا یہاں کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے بیوقوف آدمی ہیں آپ نے، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے یہ پھٹے پرانے لباس پہن کے یہاں جنگل بیٹھے ہیں کنویں کے اوپر، تعجب ہے کیا چھوڑ دیا آپ نے، اتنے بڑے محلات اور اتنی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیا، اچھا ذرا خاموش ہوئے، اس کے ہاتھ میں ڈول تھا، پانی نکالنا چاہتا تھا، کہتا ڈول ڈال کے پانی نکال، مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، اس نے ڈول ڈالا، کھینچا تو پورا ڈول جو تھا سونے سے بھرا نکل آیا، یہ کیا، پھر پھینک کر سونے کو، تو پھر ڈالا، پھر ڈالا تو چاندی سے بھرا نکل آیا، پھر ڈالا اشرفیوں سے بھرا نکل آیا، اس نے کہا جتنی دفعہ تو ڈالے گا جب تک فقیر جہاں بیٹھا سونے ہی نکلتا رہے گا، کہتا ہے میں نے نقصان نہیں اٹھایا، دولت وہ نہیں تھی، دولت تو اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، تعلق باللہ تھا، اتنے بڑے بزرگ تھے، انتقال ان کا ہوا، سبحان اللہ، بہت کم اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، بہت کم، میں نے خود اپنے حضرت کا بھی ساتھ ایک معمول دیکھا اسی قسم کے، آپ کے انتقال سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر ایک صاحب تھے، ان کو خواب نظر آیا، آپ وہیں تھے، اسی سال آپ کا وصال ہونا تھا، وہ آخری حج تھا آپ کا، تعبیر پوچھ رہے ہیں آپ کی، کہتے ہیں حضرت میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھے، خانہ کعبہ بیٹھے تھے، کہتے کیا دیکھے، کہتے میں نے دیکھا یہ جو مینار ہے نا خانہ کعبہ کا، ایسا بنے تھے وہ جو بنے مینارے، کہتے میں نے دیکھا یہ سامنے والا جو مینارہ ہے نا اور یہ دو مینارے یہ زمین پہ اس طرح گرے ہیں، حضرت اس کی کیا تعبیر ہے، خاموش ہوئے، یعنی دنیا سے ایک اللہ کا ولی جانے والا ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، اور 2 مہینے بعد ختم ہو گئی، یعنی اللہ والوں کی شان تو بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی شان ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ اتنی بڑی شان کے ایک آدمی یہاں بیٹھے، اگر ظاہر ہو جائے آدمی پوری دنیا سے وہ میں خیال وہ شاہی آ جاتا، اس وقت تو وہاں کی شاہ آ جاتا، کنگڈم بھی آ جاتی پوری ان کے پاس، کہ کتنا بڑا فقیر آدمی بیٹھے، لیکن فقیر جو گدری پوشت ہوتے ہیں، ڈول آ رہا ہے سونا نکل جا رہا ہے اس کنویں سے بجائے پانی کی، اتنا بڑا مقام تھا، اور جس وقت دنیا سے گئے ہیں اسی طرح بالکل، تو کیا ہوا کہ پورے عالم میں ایک آواز گونجی، لکھا ہے دیکھیں پورے عالم میں ایک آواز گونجی جو ہر آدمی کی شعور کے اندر اتری ہے، آواز وہ کیا تھی کہ آج دنیا سے امن ختم ہو چکا، اور واقعی ہوتا ہے کہ جب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بہت سکون اور امن اور الحمدللہ رحمتیں برستی ہیں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو مخصوص خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بڑی بلاؤں کو ختم کر دیتے ہیں اس زمانے کی، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوا ہے تو ایک دم بڑی بڑی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، بیماریاں یا کوئی جنگ کوئی یا کوئی اس کے اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر آتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے کہ دنیا کے اندر ایک افراتفری مچ جاتی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے کہ اے ان کا نسبت کیا ہے اللہ والوں کی، ایک ہی چیز سے نسبت ہے اور وہ اللہ سے، تو اللہ نے کہا جب تک اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت ہی نہیں آئے گی، اس کی اتنی طاقت ہے اللہ والے کی، آپ دیکھیں
کئی چیزوں کو روکے ہوتا ہے اللہ اس کی فضل سے. آنی چاہتی ہیں وہ چیزیں، ڈیزاسٹر ہونا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک میرا بندہ ہے نا، دنیا کے مخلوق کا میں تنگ نہیں کروں گا کسی چیز سے. اس کی برکت سے پہنچاتے ہیں، رزق پہنچتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں جس جگہ اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے. اور جیسے یہ گزرتا ہے آپ دیکھیں ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے. اور وقت بڑا بڑی ہے، ہم نے دیکھا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے بالکل. اور آواز ہے کہ دیکھیں بھائی اللہ والا جا رہا ہے، کیا ہے، دنیا سے امن اٹھ جائے گا. تیسرے دن پھر ان کا انتقال ہوا. اور انتقال بھی کیا سوچی بھی ایک عجیب چیز ان کا میں بتاؤں، آج تک پتہ ہی نہیں چلا ان کی قبر کدھر ہے اور انتقال کہاں ہوتا ہے، ان کا مزار کدھر ہے. ایسا پوشیدہ اللہ پاک نے ان کو رکھا نا اپنے ولی کو کہ کسی کو نہیں پتا. آج بھی کوئی ان کو مزار پہ نہیں جاتا، پتہ ہی نہیں کہاں تھے. دیکھیں کتنا مقام تھا. اور پھر حال کیا ہوا، ایک دن کا وظیفہ چھوڑا تھا ہوا تھا. تو ہم اپنا حال دیکھ لیں کبھی کر لیا، کبھی آ گئے، کبھی چھوڑ دیا. ایسا نہیں بھائی کرنا چاہیے. ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہم کس برتے میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کتنے بڑے دھوکے میں بیٹھے ہیں. اس لائن پہ چلیں، یہ جو اللہ والی لائن ہے دوستو، الحمدللہ. وہ سمجھدار ہیں، ہم سمجھ تو گئے ساری باتیں الحمدللہ آتی ہیں، لیکن نفس جو ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے سیدھے. تو ایک نقطہ ہی بتایا ابھی کہ اپنے وظائف کو جو ہے مکمل کر کے دن سے جائیں. جتنے وظیفے آپ کو دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں، میں اتنا یاد کرتا ہوں دن کے اندر، اس کو پورا یاد کریں اسی طرح پورا کر کے وظیفہ، پھر اپنا دن کو ختم کریں. اور دن کو سٹارٹ بھی ایسے ہی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نسبت رکھتے اپنے ذکر کے ساتھ کہ دل تڑپے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی. یار وہاں ذکر ہوگا، میں یہاں بیٹھا ہوں، یار میری تصویر نہ چلے آدمی کیسے ہو سکتا. مجھے پتا چلے حضرت صاحب میرے شیخ جو ہے اس مسجد میں ذکر کرا رہے ہیں، تو میں کیا بیٹھ کے دوسری مسجد میں ذکر کر سکوں گا؟ آئی نا یار بڑی ہاں میں سواری پہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بیٹھ کے اپنی تصویر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میرا شیخ وہاں ذکر کرا رہا ہے اور بلا وجہ کوئی مقصد نہیں آ رہا. تو کتنا بڑا دھوکے میں کھڑا ہے. اللہ کتنا اس بندے سے ناراض ہوگا. کر رہے تصویر گھر بیٹھ کے، اس تصویر کا فائدہ کیا؟ وہ دل کی تڑپ نہیں ہے، روح کے ساتھ مناسبت نہیں اس کی ہوئی. کیونکہ جتنے بھی سلوک کا راستہ طے کون کرتا ہے؟ جسم نہیں کرتا ہے. اللہ کی طرف جو سلوک کا راستہ جو ہم طے کریں گے، جو چل رہے ہیں، یہ جسم نہیں ہے. جسم ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4-5 مرغی کھا کے نہ بیٹھ جایا کرو بس، کیونکہ جسم کو تیار کرنا ہے. اور جسم موٹا ہو جا رہا ہے جناب، تو بس جسم میں چلنا نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ 1,00,000 تصویر کرو اس میں ذات کی، تب میری طرف چلو. کیوں کہ روح کو مضبوط کرنا ہے. روح پرواز کرے گی آپ کی، آسمانوں پہ روح آپ کو لے کے جائے گی. اللہ کے دربار میں روح حاضر کرتی ہے انسان. جب روح ہماری ویک ہوئی، اس کو تو ہم نے کھلایا کچھ نہیں، کھلا ہم جسم کو دے رہے ہیں، تو جسم تو سلائے گا ہی آپ کو بسترے پہ. اس نے کیا کرنا ہے؟ جب روح کو مضبوط کریں گے، 1,00,000 کی تصویر کریں گے، اللہ کی گناہوں سے پاک کریں گے. کہ روح کو دیکھیں، جسم کو ہم حرام دیں، جسم بیکار ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو روح کی غذا ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. حرام سے اجتناب ہوگا تب اللہ کا ذکر کریں گے، تب پرواز کرتا ہے. ورنہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا روح کا بیچاری، ڈیسنٹری ہو جائے گی اس کا، تو ڈاکٹر کوئی نہیں. روح وہ کہاں جائے گی؟ وہ کہے گی حالات اس شخص پہ اس نے مجھے اچھا خاصا بھی اور بیمار کر دیا، یہ کیسی خوراک مجھے کھلا رہا ہے. حرام کام کرتے ہو آگے پھر اللہ اللہ کرتا ہے، یہ تو میرا پیٹ ہی خراب کر رہا ہے. ہمیشہ روح کو خوراک دو، بہت پاک صاف ہونی چاہیے، جس میں کوئی حرام کاری نہ ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کمٹمنٹ نہ ہو کسی گناہ کی بھی انسان وجود ہے. اس کے ساتھ پورا استغفار توبہ کے ساتھ صاف ہونے کے بعد پھر اللہ کا ذکر ہو. اللہ یعنی یہ سمجھیں کہ میں روح کو کھانا پیش کر رہا ہوں، براؤزر دیکھ رہا ہوں، کس لیے کہ اس سے طاقت پکڑے گی، یہ فلائٹ جائے گی میری اڑتی، پھر الحمدللہ اللہ کی طرف پہنچے گی. روح لے کے جاتی ہے نا انسان، تو اس کا روح کا اہتمام بھی اچھا کرنا چاہیے، اچھے کھانے دینے چاہیے اس کو. میرے بھائی اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور ہم اس منزل پہ کامیاب ہوں، اور استقامت کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں وظائف دی ہیں اس کو پورا کریں اور حرام سے پورا طریقے سے بچیں.